کسی کے ہاں اولاد نہ ہو، کسی کو ڈیورس ہو جائے، یا پھر کسی کے ساتھ بے وفائی ہو جائے، یہ یا ایسے بہت سارے قدرت کے امتحان کسی کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. لیکن اس امتحان کو فیس کرنے والا اس وقت اور زیادہ دشواری میں مبتلا ہو جاتا ہے جب اسے معاشرے کی طرف سے طرح طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں. یہ تکلیف کیسے بڑھتی ہے، اس تکلیف کا ازالہ کیسے ممکن ہے، اور مسئلہ آ گیا ہے تو اسے فیس کیسے کرنا ہے. عاصمہ سعید، آپ اس بارے میں سائیکلوجیکل ہیلپ اگر پرووائڈ کریں تو آپ ایسے کسی پرسن کو کیا گائیڈ لائنس دیں گی؟ دیکھیے، ایک آزمائش خدا کی طرف سے آتی ہے. سب سے پہلے اس کو اسپریچولی الائنمنٹ میں لے کر آتی ہوں میں، الحمدللہ کہ خدا نے فرمایا کہ اگر تم نے کہا ایمان لے تو کیا آزمائی نہیں جاؤ گی، پھر تمہاری آزمائش ہوگی جان، خاندان، مال، اولاد، پھلوں کے نقصان سے، امن اور خوف سے. پھر اللہ کہتا ہے کسی کو بیٹا دوں، کسی کو بیٹیاں، کسی کو چاہے بانجھ رکھوں. بہت سی، اور ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، یا ڈیورس ہو گیا ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا بیٹا ہے اور بیٹی نہیں، بیٹی ہے اور بیٹا نہیں، یا جو بھی مسائل ہیں، اب ایک خود ایک انسان ایک آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، ایک تو خود ہی وہ تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو یہ معاشرے کا ایڈڈ پریشر ہوتا ہے وہ اس آزمائش کو پلیوٹ کر دیتا ہے ٹو این ایکسٹینڈ کہ وہ انسان ایکسٹریم کسی ریاکشن کی طرف چلے جاتا ہے. اچھا، وہاں پہ پہلے تو اس کو جب اس کی الائنمنٹ سے سنسیئر کروایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو آزمائش ہے اس کا حقیقی پہلو یہ ہے، اور جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے وہ آپ کی اپنی سوچ اس کی زیادہ ذمہ دار ہے. رائٹ. کیونکہ باہر سے جو آندھی آ رہی ہے آپ کھڑکیاں بند کرنے پہ قادر ہو. خدا کی آزمائش بدلنا خدا کے ہاتھ ہے. صحیح. لیکن جو لوگوں کا ایکشن کے آپ ریاکشن میں کر رہے ہو وہ آپ کی چوائس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ کام کرو. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہماری اس پرابلم کو اپنی ذہنی مسائل کی بنا پہ ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. کتنی اچھی بات کہی آپ نے کہ اپنے ذہنی مسائل کی وجہ سے کوئی ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ہم ریئلائز نہیں کر پاتے، ہم اس کی بات کو سچ مان رہے ہوتے ہیں. ہم وہی والی بات ہے جیسے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ مرر خدا ہونا چاہیے آپ کا مرر. آپ دنیا کو اپنا مرر مت بناؤ، کیونکہ وہ آپ کو اپنی ڈیفیکٹڈ آئیز سے دیکھے گی. ایک تو پہلی گریف میں ہوتا ہے بندہ، پھر معاشرے کی جب انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں اور پھر معاشرے والے جب آپ کو ٹیز کرنے لگتے ہیں پھر زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو مسئلہ میگنیفائی ہو جاتا ہے. جتنا ہوتا ہے، جتنے اس کے نقصانات ہوتے ہیں، جتنا اس سے وہ فرد نکلنے کی تیزی سے کوشش کر کے مسئلے سے نکل بھی سکتا ہے، اس کے لیے نکلنا اور زیادہ دشوار بنا دیتے ہیں. کون؟ ہم سب لوگ، سوسائٹی کے لوگ، جو کبھی تانے، کبھی طنز، کبھی ہمدردی بہت زیادہ اس طرح کی کہ جو تکلیف دے دوسرے کو. اور خواتین کو زیادہ پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہے. خواتین کا پرابلم خود بھی ہوتا ہے نا کہ دے لائک ٹو گاسپ اباؤٹ تھنگس. ان کو اپنی باؤنڈریز کا خیال نہیں، ان کو اس حد کا خیال نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مینٹین کرنے کو کہا ہے. دیکھیے، جب آپ کے سامنے کسی کی آزمائش آتی ہے تو وہ آپ کی آزمائش بن جاتی ہے. اب بے شک وہ اپنی آزمائش کے لیے جواب دہ ہے خدا کے سامنے، لیکن آپ بھی جواب دہ ہو کہ آپ اسی کی آزمائش کا کیا کر رہے ہو. صحیح صحیح صحیح. اپنے رول کو پہچانے، آپ جواب دہ ہیں. مسئلہ وہی ہے تقویٰ. ہم جب خوف خدا اور پاس خدا میں نہیں ہوتے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جواب دہ ہیں، اور ہم ہر ظلم کرتے ہیں خدا کی غفلت میں. ہم خود کو خدا بھی سمجھنے لگتے ہیں. ہمیں اور موسٹلی لوگ ہمدردی کی آڑ میں کرتے ہیں. موسٹلی لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ وہ فتنہ اکسا رہے ہیں. صحیح صحیح. اپنے تکبر میں وہ کچھ نہ کچھ ایڈ اس کو کر کے جواز دے کر اور اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. کتنی اہم بات کہی آپ نے. ایکچولی کبھی ہم کسی کو خوش بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے نا، ہم دوسروں کی خوشی کو اسی طرح درم بھرم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، انہیں ٹیز کر کے، انہیں کرٹیسائز کر کے. لوگوں کا اپنا نفسیاتی مسئلہ ہے. They are not comfortable under their skin. تو آپ ان کے مسائل کے کیوں خود کو اس کو لے رہے ہو؟ تو اس کا اس میں پھر یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے اور لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں سنانا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو ایموشنلی اتنا اسٹرانگ ہونا ہے کہ اپنے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں تھمانا. تعریف کریں تب بھی نہیں، کیونکہ کوئی تعریف کر کے بھی آپ کو استعمال کر سکتا ہے. تنقید کرے تب بھی نہیں، کیونکہ آپ اپنے بڑے زبردست کسی پلاننگ کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں اس لیے کہ کوئی دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکو گے. اور دنیا میں کتنی ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے جب کچھ کرنا چاہا تو بار بار ان کو کہا گیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اور وہ ڈٹرمنٹ رہے، ڈٹے رہے، اور گونگے اور بہرے بنے رہے، اور اپنے مشن پر ڈٹے رہے اور منزل پا گئے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کہ کئی دفعہ ہمیں سوچنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ تو کہیں گے کیونکہ ان کا کام تو ہے کہنا، لیکن آپ کو اپنے آپ کو لوگوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے یہ آپ کا کام ہے.